السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آپ نے اکثر ایسی گاڑیاں دیکھی ہوں گی، بلکہ تمام گاڑیاں ہی دیکھی ہوں گی جو ڈرائیور کے ساتھ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، مگر ہمارے پاکستانی نوجوان نے وہ کر دکھایا جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس نے وہ گاڑی کے اندر انسٹرومنٹ لگائے، وہ کمپیوٹر کے کی بورڈ سے گاڑی چلائی کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ گئے کہ بنا ڈرائیور کے کنٹرول سسٹم اس نے کی بورڈ کے اندر ڈالا اور ایسی ٹیکنیک سے اس نے گاڑی تیار کی کہ اب یہ کی بورڈ سے گاڑی آپریٹ کرتا ہے اور گاڑی کئی کلومیٹر تک بنا ڈرائیور کے چلتی ہے۔ تو یہ کس نے یہ کارنامہ کیا؟ اس کا نام ہے احسان ظفر عباسی، جن کا تعلق ہے ایبٹ آباد سے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ احسان ظفر صاحب جو آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں کمپیوٹر کی مدد سے کی بورڈ کے ذریعے گاڑی بناؤں اور وہ اتنی کامیاب جائے گی؟ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ اس سسٹم کا خیال گیم کے ذریعے آیا ہے۔ گیم سے انسپائر ہوا ہوں کہ گیم میں ہم گاڑی کو کمپیوٹر کے کی بورڈ کے ذریعے چلاتے ہیں تو ریئل لائف میں ہم چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے تجربہ کیا اور اس تجربے میں تقریباً 7 مہینے کا وقت لگایا اور وہ تجربہ میں نے کامیاب بنایا۔ احسان ظفر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً اس گاڑی کے جو آپ نے انسٹرومنٹ بنائے، اسے تیار کیا، تقریباً اس کے اوپر کتنا وقت لگا اور بیچ میں آپ کتنی بار ناکام ہوئے؟ تو یہ تمام تر ڈیٹیل ذرا ہمیں ناظرین اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ تقریباً آپ کو کتنا وقت لگ گیا تھا یہ بناتے ہوئے، اور کیا اس کے بیچ میں آپ کو کہیں ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ اس سسٹم کو، اس تجربے کو کامیاب کرنے میں تقریباً میرا 6 سے 7 مہینے کا وقت لگا اور 2.5 سے 3 لاکھ روپے لاگت آئی ہے، اور 6 سے 7 مہینے میں اس پروجیکٹ کو، اس گاڑی کو کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کنٹرول کرنے والے سسٹم کو میرا ٹائم لگا 7 مہینے کا۔ اچھا، ایک اور چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اکثر جب کوئی شخص اتنا بڑا کام کرنے لگتا ہے تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ انسان کو موٹیویٹ، کچھ لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ موٹیویٹ نہیں کرتے کہ نہیں یار یہ کام آپ سے نہیں ہوگا، آپ ہار مان جاؤ، یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، فیملی والے اور دوست تو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ میں ان کو پہلے ہی اس اپنے کوئی بھی میرا پروجیکٹ ہو اس حوالے سے میں بتاتا ہی نہیں تھا کہ میں یہ فلاں چیز بنا رہا ہوں، کیونکہ جب میرا سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے، پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے نزدیک ہوتا ہے، تو تب ان کو میں بتاتا ہوں، تو تب وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فضول ہے، لیکن جب تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جس طرح کمپیوٹر میں گیم کھیلتے ہیں وہ کی بورڈ سے بڑا ایزیلی آپریٹ ہوتی ہے، سنبھالی جاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی گاڑی ہے یہ اسی طرح جیسے کی بورڈ پہ ہم لوگ گیم کو آپریٹ کرتے ہیں ویسے یہ بھی آپریٹ ہوتی ہے؟ جی رانجھا صاحب، جس طرح ہم گیم کھیلتے ہیں کی بورڈ کے ذریعے، جس بٹنوں سے ہم گیم کھیلتے ہیں انہی بٹنوں کے ذریعے یہ ریئل لائف میں یہ میری جو گاڑی ہے کنٹرول ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی بورڈ کے ذریعے لیفٹ رائٹ یا گاڑی کی ریس کو کم کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، تو وہی بٹن میں نے اس ریئل لائف میں، اس سسٹم میں یا اس پروجیکٹ میں شفٹ کیے ہیں۔ بتائیے گا کہ اگلے 5 سال بعد آپ اسی پروجیکٹ کو لے کے آگے جائیں گے یا کوئی نیا پروجیکٹ لائیں گے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سارا انسٹرومنٹ، یہ ساری ٹیکنیک ایک چھوٹی گاڑی کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کی، تو کیا آپ اس چیز کو بڑی گاڑیوں کی طرف بھی لے کے جائیں گے؟ جی رانجھا صاحب، میں تو اگلے 5 سال تقریباً اس سسٹم پہ کام نہیں کرنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سسٹم کو یہیں پہ کچھ دنوں بعد بند کر دوں اور ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نئے فیچر یا کوئی نئی انوینشن کرنے کے حوالے سے کام کروں، تو اس حوالے سے میں 5 سال کام جاری نہیں رکھوں گا۔ اگر میں 1-2 سال بھی اس پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں تو بہت زیادہ کامیابی مل سکتی ہے اور بہت زیادہ نئے فیچر اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اچھا مجھے آخری سوال کا جواب دیجیے گا، جس طرح آپ نے یہ گاڑی تیار کی، ہم اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ قریب تک اس گاڑی کو آپریٹ کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بندہ کسی دور جگہ لے کے جائے تو سیفٹی پرپز مجھے بتائیے گا کہ اس کا سیفٹی پرپز کیا ہے، کہ یہ لانگ روٹ کے اوپر بھی آپ چلا سکتے ہیں، اسے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ جی رانجھا صاحب، یہ گاڑی فی الحال تو لانگ روٹ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو اس کی ریس ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ سپیڈ سے ہم نہیں چلا سکتے، کیونکہ جو ابھی گاڑی یہ چل رہی ہے وہ 40 سے 50 کی سپیڈ سے چل رہی ہے، اور جہاں تک آپ چلا سکتے ہیں، جب تک آپ تھکتے نہیں ہیں تو اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ سپیڈ سے آپ زیادہ دیر کے لیے اس گاڑی کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ یہ زیادہ سپیڈ سے گاڑی ابھی چلتی نہیں ہے۔ شکریہ احسان ظفر عباسی صاحب، آپ پاکستان کا فخر ہیں، آپ پاکستان کا غرور ہیں،
اور آپ اسی طرح کے نئے نئے پروجیکٹ لاتے رہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اور اگر میں بات کروں احسان کی، تو احسان کی طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا میں موجود ہوں گے جو کچھ کرنا تو چاہتے ہیں مگر اکثر وہ نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے لوگوں کی بات سنیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو پروجیکٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے، جو ٹیکنیک آپ کے ذہن میں آتی ہے، اگر احسان ظفر عباسی یہ کام کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بھی اگر ذہن لگائے، ہر کوئی محنت کرے، سٹرگل کرے، کیونکہ ہمیشہ کامیابیاں ان لوگوں کو ملتی ہے۔ جس طرح آج احسان کامیاب ہوا، کیوں کامیاب ہوا؟ محنت، سٹرگل سے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے پہ۔ اس نے اللہ پر بھروسہ رکھا، وہ کامیاب ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ محنت کریں، سٹرگل کریں، آگے سے آگے بڑھیں۔ ناکام انسان ہوتا رہتا ہے، ناکام اور فیل ہونا دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ فیل انسان ہوتا ہے، دوبارہ پریکٹس کرے گا، دوبارہ چیزیں امپلیمنٹ کرے گا، وہ آگے نکل جائے گا۔ پر آپ نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی۔ جب انسان ایک ہار مان لیتا ہے کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، جس طرح احسان ظفر اگر ہار مان لیتا ہے کہ یار یہ کام میرے سے نہیں ہوگا تو اس سے کبھی نہ ہوتا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اسی طرح نوجوانوں، آپ لوگوں نے بھی ہار نہیں مانی اور اسی طرح کے نئے نئے پروجیکٹ لے کے آئے۔ احسان صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ پاکستان کا غرور ہیں، پاکستان کا فخر ہے، اور انشاءاللہ آپ اسی طرح کی ٹیکنیک اور لاتے رہیں گے تو پوری دنیا میں آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔